ایک اور خوبصورت لینڈنگ آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ دیکھیے۔ تو بات ہو رہی تھی پی آئی اے کی، بھائی 1990 سے لے کے 91 میں اوپن اسکائی پالیسی آئی، اس کے بعد سے پی آئی اے کو نقصانات ہونے شروع ہوئے ہیں۔ پھر خاقان عباسی صاحب چیئرمین آئے، اس طرح سے جتنی بھی مینجمنٹ آئی وہ نواز شریف صاحب کے دور میں بھی آئی، اور آخری مینجمنٹ جو ہے وہ عمران خان کے دور میں آئی، جس نے پی آئی اے کو نقصان پہنچایا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اور اس میں اتنا نقصان ہوا ہے، خصوصاً آخری غلام سرور صاحب نے جو بیان دے کے بیڑا غرق کیا ہے، وہ تو اتنا نقصان ہے کہ وہ کون پورا کرے گا اس کو۔ تو ایسے لوگوں کو کبھی پوچھا نہیں گیا، کوئی پوچھتا نہیں ہے، طاقتور لوگوں کو کوئی بھی نہیں پوچھتا، اور نیچے اگر کوئی لوڈر بھی غلطی کر دیتا ہے، کوئی عام امپلائیز کوئی بھی غلطی کر دیتا ہے، اس کی آپ کورٹ مارشل کر دیتے ہیں، اس کی پوری آپ ایسی انکوائری کرتے ہیں جیسے وہ سب سے بڑا نقصان پہنچانے والا وہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ساری چیزیں پی آئی اے کی ایڈمن آرڈر کے پرانے ایڈمن آرڈر بحال کیے جائیں، اور پی آئی اے کی ایڈمن آرڈر پڑھ لیے جائیں۔ فاروق فیروز خان صاحب تک پی آئی اے 6 ارب 7 ارب منافع دے رہی تھی بی بی صاحبہ کے پہلے دور میں 90 میں، تو اس کے بعد سے جو ہے سامنے سب کچھ نقصان، جس کا مرضی انٹرویو آپ سن لیں۔ اعجاز ہارون صاحب نے بھی پچھلے دنوں انٹرویو دیا ہے، اور اس سے پہلے بھی جو ہے وہ کافی انٹرویو آ چکے ہیں پی آئی اے کے حساب سے۔ تو اگر آپ نقصان پہنچا سکتے ہیں تو فائدہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کون سی ایئر لائن ہے دنیا کی جس کے پاس 19 جہاز تھے اور وہ ان کو گراؤنڈ کر دیا گیا یا بیچ دیا گیا؟ تو کوئی جو بھی طریقہ کار ہے، اچھا طریقہ کار کے تحت ان معاملات کو سنبھالا جائے، اور قومی اداروں کو ہم پھر یہی کہیں گے، چاہے اسٹیل مل ہو، چاہے ریلوے ہو، چاہے پی آئی اے ہو، اگر کوئی حکومت ایسے ادارے دوبارہ بنا سکتی ہے تو وہ پرائیویٹائز بھی کرے، لیکن اس پرائیویٹائزیشن میں بھی کسی کے ساتھ زیادتی، بے ایمانی، امپلائیز کے ساتھ مسئلے مسائل نہیں ہونے چاہیے۔ تو آج تک جو بھی مینجمنٹ آئی ہے، انہوں نے پی آئی اے کے امپلائیز پہ زیادہ ظلم کیا ہے، اور پھر بھی خسارے میں۔ تو یہ سارا حساب کتاب ہونا چاہیے، پی آئی اے امپلائیز بھی یہی چاہتا ہے کہ یہ سارا حساب کتاب ہو، اور پاکستان کی عوام بھی یہی چاہتی ہے کہ بالکل اچھے طریقے کی تحقیقات ہوں، تاکہ لوگوں کو انصاف ملے، اور وی ایس ایس اور دوسرے نام پہ جبر سے جو لوگ نکالے گئے ہیں ان کو بھی انصاف فراہم کیا جائے۔ تو یہی گزارشیں ہیں، اور کوئی کیا مانگ رہی ہے عوام؟ کچھ بھی نہیں مانگ رہی۔ یہ سارے لوگ جو ہیں، ساری عوام ٹیکس پیئر ہے، اور یہ اپنا حق مانگ رہی ہے، اور یہ حق دینا جو ہے حکومت کی ذمہ داری ہے، جو بھی حکومت ہو، اس کے بعد ہی وہ حکومت آگے چل سکتی ہے، نہیں تو اسی طرح سے ہوتا رہے گا جیسے آج تک ہوتا رہے۔ تو یہی آج کا میسیج تھا۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے سنا۔ پھر کوئی بات ہوگی تو ضرور آپ کے ساتھ تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ تھینک یو۔